اچھا ایک سر آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے، آج کے آپ کے سوالات کے جوابات سے جو ایک سوال بہت اہم آ گیا میری نظر میں، بلکہ اس پہ انجینئر محمد علی مرزا جرمی صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہوئے تھے. انہوں نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ کچھ گفتگو فرمائی تھی اس بارے میں کہ یہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کے متعلق جو قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیات ایسی ہیں اور اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ایسی آیات ملتی ہیں. میں حافظ قرآن نہیں ہوں، جاہل مطلق ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں. میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں آسان الفاظ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو پورا واقعہ بیان کیا گیا اور بارہا بیان کیا گیا کہ آپ سے ایک خطا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آپ نے وہ ابلیس کا جو پورا جال تھا اس کے تحت جو سلسلہ ہوا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ایک دعا آتی ہے، واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ناخلف بیٹا تھا اس کے لیے دعا فرما دی. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان پر اتنا یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا. اور اس کے بارے میں یہاں تک بھی روایت آتی ہے کہ اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو اس وقت تک مچھلی کے پیٹ ان کی مقام رہتا جب تک کہ مردے قبروں سے اٹھتے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے ایک آیت کی وضاحت فرمائی، جبکہ ایک آیت اور بھی ہے کہ وہ جو کوٹ کی جاتی ہے، میرے ذہن سے نکل گیا بالکل، لیکن میں آپ کو لباب اس کا واقعہ بتا دیتا ہوں آسان الفاظ میں کہ وہ جو نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم غالباً تشریف لائے، اور اس کا اب کیا لفظ ہے جی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بالکل مشہور و معروف وہ آیت ہے کہ وہ جس وقت آئے تو قریش مکہ کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ بھی آپ بعد میں پوچھو. انہوں نے بعد میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ عبس وتولی، بالکل بالکل عبس وتولی. تو اس میں سر یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی، پورا جب آپ اس کا ایک سلسلہ ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے. اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی. تو آپ اس میں کیا وضاحت فرمائیں گے کہ اہل تشیع جو ہمارے محترم بھائی ہیں، جو علماء عظام ہیں آپ جیسے، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام جو ہیں ان سے بھی کسی قسم کی اجتہادی خطا کا بھی صدور ممکن نہیں، جبکہ انجینئر صاحب اس بات پہ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں. ان کا اس پہ عصمت انبیاء کرام علیہ السلام پر ایک پورا لیکچر بھی ہے کہ یہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کا یاد دیکھتے ہیں تو وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق بھی جگہ جگہ یہ بات کوٹ کر رہا ہے کہ بشری تقاضوں کے تحت ان سے کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس کو ان کو گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی تو سوچی بھی نہیں ہوتی، لیکن زیادہ بہتر رائے کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے وہ دوسری رائے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور گزارش آپ کی خدمت میں یہ کروں گا کہ آپ سے میری یہ التجا ہے، بڑی درد مندانہ اپیل ہے آپ سے کہ آپ بڑے عرصہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء اعظام کے ساتھ ایک گفتگو ہو جائے. تو اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ ایسی لسٹ پیش کی تھی کہ اہل سنت والجماعت کے تمام ہی مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے جید ترین علماء اعظام تھے، بالخصوص ایسے علماء کو میں نے چن کر آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جو اہل تشیع کے متعلق بڑی گہری تحقیق کا دعویٰ رکھتے ہیں، یا ان کی ہسٹری ایسی ہے کہ وہ اہل تشیع کے ساتھ علمی گفتگو کہہ لیں، اس کو مناظرہ کوئی بھی نام دے لیں آپ، آن لائن کا بھی بڑا تجربہ رکھتے ہیں. تو میں نے وہ آپ کو نام بھی بھیج دیے تھے. اس کے علاوہ آپ کو ان کی ویڈیوز میں نے بالخصوص جاگیر فدق کا جو موضوع ہے، جاگیر فدق کا، اس پر میں نے آپ کو خاص طور پہ بھیجا تھا، کیونکہ میں آپ کو یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جاگیر فدق وہ مسئلہ ہے کہ اس پر بہت بڑے بڑے علماء عظام کو بھی پریشان دیکھا ہے اور مطمئن نہیں دیکھا، یعنی تمام دلائل سے. اگرچہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے اور انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ جو ہیں، انہوں نے اب یہ رائے اڈاپٹ کیا جو میں نے پچھلی دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ بیسیکلی وراثت کا تھا ہی نہیں. اگر وراثت بھی اس کو کہا گیا ہے تو در حقیقت یہ کیئر ٹیکنگ، تولیت، متولی بننا، کیئر ٹیکر بننا جو ہے اس سینس میں کہا گیا ہے. اور پھر یہ بھی دلیلیں دیتے ہیں جی کہ
अंबिया कराम की जो विरासत कुरान में आई है, तो अंबिया कराम तो कौन सी कोई जद्दादें छोड़कर दुनिया से तशरीफ ले गए थे, इल्मी विरासत थी, वो मैं बहस नहीं छेड़ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी भी जाती ख्वाहिश है कि आप एक वीडियो बनाएं उन तमाम उलमा इज़ाम की जिनकी फदक के मौजू पर मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं। आप उनको दावत गुफ्तगू दें, इल्मी गुफ्तगू, जैसे आपने हमारे साथ इंतहाई तमीज के साथ, इंतहाई अखलाक के साथ, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ एक भी आपने जुमला ऐसा नहीं बोला जिससे कोई गुस्ताखी की, बेअदबी की, मामूली दर्जे में भी बदबू आए। तो आप इसी तरीके से उनको भी प्यार और मोहब्बत के साथ दावत दें और इंशाअल्लाह ताला इस तहकीक को जो आपकी जो इल्मी गुफ्तगू होगी, इसको इंशाअल्लाह ताला, अगर मैं ये कहूं कि करोड़ों देखेंगे तो शायद मुबालगा हो जाए, लेकिन लाखों लोग इंशाअल्लाह जरूर देखेंगे। बिलखसूस वो लोग जरूर देखेंगे कि जो हमारे जैसे लोग हैं, कि जिनका किसी फिरके के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, जो खुद को मुसलमान कहलाते हैं, अहले इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेलवी साहब के जो आप क्या कहना लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, पैरोकार तो नहीं कहना चाहिए, अब ये समझ लें उनके जो स्टूडेंट्स कहने, उनकी तादाद, बड़ी तादाद जो ऐसे ही लोगों की है कि जो शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि जागीर फदक पर एक ऐसे लेवल के उलमाओं के आप अहले तशय्युअ के नुमाइंदा हों और दूसरी तरफ अहले सुन्नत के भी वो लोग हों कि जो इस पर गहरी तहकीक कर चुके हों। हमारी नसीबी ये है कि आपके साथ हमारा तारुफ इल्मी वो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह ताला की वफात के बाद हुआ, वरना ये तो मैं आपसे कसम भी खा सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज तक मैं आपका उनके साथ इल्मी गुफ्तगू करा चुका होता और वो आप बच्चों की तरह करते, वो आपकी मोहब्बत करते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो वफात पा चुके हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेलवी साहब का ड्रॉबैक ये है कि उनकी हालत तशय्युअ पर स्टडी नहीं है। वो कुरान के तहत आप पर जो एतराज़ात भी कर देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान के मौके पर, कुरान की आयात के तहत करते हैं, बाकी उनकी आपकी कुतुब पर स्टडी नहीं है, इसको वो तस्लीम करती हैं। तो मेरी आपकी खिदमत में अर्जाना बार बार ये गुजारिश है कि जिन तमाम उलमाए उज़ाम ने, आले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती मुकातिब फिक्र वालों ने, मैंने आपको पाकिस्तान वालों की भी तहकीकात भेजी थी, मैंने आपको इंटरनेशनल हज़रात की भी भेजी थी। मसलन एक आले सुन्नत के बहुत बड़े मुनाज़िर हैं वर्ल्ड लेवल के, इंग्लिश लैंग्वेज और अरबी के, डॉक्टर अब्दुल रहमान अल दिमिश्किया, इसी तरह ये रामी ईसा साहब हैं, इसी तरह ये पाकिस्तान में बेशुमार उलमाए उज़ाम हैं, आले सुन्नत मकतब फिक्र के देवबंदियों के भी हैं, बरेलवियों के भी हैं, आले हदीस के भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। आप इन तमाम को दावत दें। और लेकिन एक गुजारिश मैं और करूंगा कि आप हों या वो हों, बराए करम ये हमारी अर्जाना अपील है कि हमारी इकायत की इस्लाह की खातिर, हमारे कंसेप्ट की क्लैरिटी की खातिर, जब आप फदक पर गुफ्तगू करें ना, उसमें किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू मजीद ना आएगी, किसी किस्म की कोई चीज जो अनरिलेटेड हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो तो आ सकती है। बाकी सर गुजारिश हमारी अर्जाना है कि कोई चीज ना रखें, क्योंकि हम यकीन करें, हम चाहते हैं कि ये जो फदक का इशू है, और इसके बारे में मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह ताला ने भी इकरार किया था कि ये उनकी जिंदगी का 70 साल का सबसे खतरनाक और खौफनाक और पेचीदा तरीन मसला था जिसने उनको पूरी जिंदगी परेशान किए रखा। बहरहाल वो एंड पे ये कहते थे कि मैं इससे मुतमईन हो गया हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ केयर टेकिंग का इशू था। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बहुत मेहरबानी आपकी सलामत के मुनाजरा रखें उलमा के साथ। मैं बहुत ही इस बात का मुश्ताक हूँ, मुझे इश्तियाक है इस बात की कि आपके उलमा के साथ मेरी गुफ्तगू हो और उनके साथ बाहमी इस्तदलाल हो, लेकिन आपके उलमा हाजिर नहीं होते। ये मैं तो बिल्कुल इससे मायूस हो चुका हूँ। यानी आपने इतने दावतें दी हैं, इतने दावतें दी हैं दिन रात कई सालों से, वो बस हमारा टाइम ज़ाया करते हैं, कहते हैं हाँ मुनाज़ा करते हैं, 3 वो शराइत तय कर लो, वक्त तय कर लो, मौजूद, फिर आखिर में भाग जाते हैं। यानी ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बहुत ज़्यादा पेश आया, तो हमारे इस मामले में टाइम बहुत ज़ाया हो गया। तो हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि आप जमात के उलमा हाजिर नहीं होते हैं हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और वजह भी मालूम है, क्योंकि मैं भी, आप कोई भी आकिल शख्स किसी मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता है तो पहले वो रिसर्च करता है, सोचता है कि मैं क्या कहूँगा। मौजू असल बात यह है मेरे भाई अली उल हसन साहब, हमारे और आपके मजहब के जो इख्तिलाफी मसाइल हैं उसमें हक इतना वाज़ेह है कि आप लोगों के पास कोई दलील नहीं है। हकीकत यह है, ये बहुत एक शर्मनाक वाली बात है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास दलील नहीं है। अब जो भी इख्तिलाफी मसला है, मसले कुरान, तहरीफ कुरान है, मसले इमामत है, अदालत सहाबा है, इस्मत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जो भी इख्तिलाफी मसला लेकर आए ना, आप लोगों के पास मसले फदक है, आप लोगों के पास दलील नहीं है। इसीलिए आपके उलमा से, ये मेरा चैलेंज है,
آج آپ نے کہا کہ علماء کے ساتھ مناظرہ کرو. مناظرہ کہتے ہیں, محاورہ کہتے ہیں, باہمی گفتگو جس کا نام رکھتے ہیں. آپ ہی جج بنے علی الحسن بھائی, آپ ہی جج بنے اس میں, آپ ہی جو ہے اس پروگرام کا ہوسٹ بنے. میری جانب سے بالکل اختیار ہے, آپ وہ بندوبست کر دیں, میں حاضر ہوں. آپ کی جماعت کے جو بھی عالم دین ہیں, بشرط ایک میرا شرط ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ بات نہیں کروں گا کبھی بھی جس نے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دی ہو یا توہین و گستاخی کی ہو. آپ نے دمشقیہ کا نام لیا ہے, یہ دمشقی نہایت ہی مرتد آدمی ہے. اس نے وہ نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے, لیکن میں کبھی اس شخص کا اسم پر سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کئی سال پہلے کی بات ہے, اس شخص نے جو جملے کہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق, اس کے بعد ہم کبھی حاضر نہیں ہوں گے کہ اس ملعون شخص کے ساتھ کبھی گفتگو کریں. آپ نے رامی عیسیٰ کا نام بتایا, اس شخص نے ہمیں چیلنج دیا تھا کئی سال پہلے کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کریں. اللہ جانتا ہے, میں جو یہ بات کہتا ہوں یہ اللہ میرا شاہد ہے, اور قسم کی ضرورت نہیں, بس اتنا کہے کہ اللہ شاہد ہے. ہمارے ساتھ ایک کام کرنے والے برادر ہیں, عرب ہیں. میں نے ان کو کہا کہ اس کو فون کرو, آپ رامی عیسیٰ کو فون کرو اور اس سے بات کرو تاکہ اس سے گفتگو کا بندوبست ہو جائے. اس نے فون کیا, اور میں تو نہیں تھا میرے سامنے, بعد میں اس نے فون کیا. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة. کہتا ہے میں نے اس شخص کو فون کیا, جو ہی پتا چلا کہ میں نے اللہ یاری کی جانب سے فون کیا, اس نے شروع کیا اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینا, اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینا. تو وہ کوئی عالم بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ایسے جاہل آدمی کو جو نہ عالم ہے نہ آپ کی جماعت کے لوگ اس کو عالم مانتے ہیں. ایک نوجوان ہے جو وہ باتیں کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے انٹرنیٹ پر, اس کے ساتھ کیا اپنی بےعزتی کرانی ہے, اس کے ساتھ بات کرنا. اس کے علاوہ وہ گالی دیتا ہے پرائیویٹ میں اہل بیت علیہ السلام کو, تو اس سے گفتگو کرنے کا کیا فائدہ. ایسا شخص ہو جو سنجیدہ آدمی ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کے مذہب کا ہو, بشرط یہ کہ وہ, میں نہیں کہتا کہ وہ اس کے سبسکرائبر 5 لاکھ ہوں 10 لاکھ ہوں, میں یہ نہیں کہتا, اور میرا یہ کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے مذہب میں لیڈنگ اتھارٹی ہو. نہیں, جو بھی شخص ہو, عاقل ہو, عالم ہو, مؤدب ہو, ہم حاضر ہیں سر آنکھوں پر اس کے ساتھ گفتگو کریں. جو بھی اختلافی مسئلہ ہے, خلافت ابو بکر ہے, امامت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, قرآن کریم, فدق, جو بھی مسئلہ ہے ہم حاضر ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. آج سے نہیں, کئی سالوں سے حاضر ہیں, لیکن آپ کے مذہب کا کوئی آدمی حاضر نہیں ہوتا. اچھا, آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں عبس و تولی. دیکھیں, قرآن مجید میں انبیاء کے متعلق وہ آیات ہیں جن کے ظاہر سے وہم ہوتا ہے انسان کو کہ شاید یہ عصمت کے منافی ہیں. ان آیات کے متعلق ہمارے کتب میں احادیث کئی ایک ہیں, احادیث ہیں الحمدللہ. آپ کے مذہب میں تو حدیث نہیں ہے, تفسیر قرآن میں کوئی حدیث کہاں ہے, حدیث ہی نہیں ہے. تو ہم نے کل دکھایا تھا کہ 20 صفحے کوئی احادیث ہیں. آپ کے مذہب میں تو نہیں, ہمارے مذہب میں احادیث بہت سارے ہیں. کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے. ابھی میں نے امام رضا علیہ السلام کی حدیث آپ کو دکھائی کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك. کہ ہم نے آپ کے آگے پیچھے کے گناہ یہ کون سے گناہ ہیں, یہ حقیقی گناہ نہیں ہے. یعنی اہل مکہ کے نزدیک, جن کو فتح مکہ کے وقت ان کو نہایت شکست ہوئی ہے, ان کے نزدیک جس چیز کو وہ گناہ مانتے تھے ان کو یہ گناہ ختم ہو گئے ہیں, یہ گناہ ہی نہیں رہے. کیونکہ ان کو جرأت ہی نہیں ہے. ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کیا, ان کو جرأت ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کافر کہیں یا گناہ کار کہیں. اب مثلا اور بقیہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی ہمارے پاس روایات بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب عبس و تولی کی آپ نے بات کی, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن, چھاپ مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ, جلد نمبر 5. یہاں پہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی. بلے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ آیات جو ہیں نہایت مذمت کے آیات ہیں, نہایت ہی مذمت کے آیات ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جماعت, ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ مذمت اللہ نے, یہ عتاب اللہ نے, یہ سرزنش اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بلے فرمایا کہ بلے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ, آپ کی اخلاق نہایت عظیم ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ان میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے عمل کا. ہاں,
یہ بہترین نمونہ اخلاق، ماشاء اللہ اخلاق اب یہ ہے کہ گندا شخص آیا ہے، اندھا شخص آیا ہے تو اب وتولی، چہرہ اس پہ ابوس ہو گیا، ابوس ہو یعنی چہرہ بالکل جیسے انسان غضبناک ہوتا کہ اندھا کیوں آیا، وہ تولی منہ پھیر دی اس سے. تو اس کی تفسیر کیا ہے ہمارے نزدیک؟ ملاحظہ فرمائی، عبس وتولی جی اس کی حدیث یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ کان اعمی، بلے ابن مکتوم مؤذن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ کیا تھے، وہ اندھے تھے. وہ آئے فجاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعنده اصحابہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، وعثمان عنده، عثمان بھی وہاں پہ بیٹھے تھے. فقدمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عثمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مکتوم کو عثمان پہ مقدم رکھا، ان کو بہتر جگہ دی، صدر مجلس میں جگہ دی اپنے ساتھ، ٹھیک ہے نا. فعبث عثمان وجهه وتولى عنه، آیت میں کہیں نہیں ہے سورہ میں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے. عبس وتولى میں کہیں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ یہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. ٹھیک ہے نا، یہ عثمان کے متعلق نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق. ہمارے مذہب میں، آپ کے مذہب میں جی ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق. اچھا، فانزل اللہ تعالی عبس وتولى یعنی عثمان ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى یعنی يكون طاهرا زكيا او يذكر، یعنی یہ خطاب عثمان سے کہ عثمان تمہیں کیا معلوم یہ آپ سے طاہر ہے، آپ سے زیادہ مزکا ہے، زیادہ پاک و پاکیزہ شخص ہے. او یذکرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تذکیر دیں، اس کو یاد. فتنفعہ الذکرى ثم خاطب عثمان، پھر یہ خطاب عثمان سے. اما من استغنا فانت له تصدى، جو شخص غنی ہے، پیسے والا آدمی ہے، تو تم اس کی بڑی عزت کرتے ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں میرے عزیزو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے کہ وہ امیر آدمی کی عزت؟ حالانکہ ہمارے پاس حدیث ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ جماعت عمریہ کے پاس یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، کہ ایک شخص جو دوسرے شخص کی عزت کرتا ہے اس کے پیسے کے لیے، اس پہ ظاہراً جو مجھے یاد پڑتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. شاید جماعت عمریہ میں یہ حدیث ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، کہ آپ کسی شخص کی عزت و احترام اس لیے کبھی اجازت نہیں ہے کہ پیسے کے خاطر، کیونکہ وہ امیر آدمی ہے، اس کی عزت کریں. اما من استغنا فانت له تصدى، یہ خطاب عثمان سے ہے. انت اذا جاءك غنی تتصدى وترفعه، تیرے پاس اگر کوئی غنی آدمی آتا ہے تو اس کی بڑی عزت کرتے ہو. کیا کبھی آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگر ایک شخص اخلاق اس کا عظیم ہے، بھلے دنیا اللہ، وہ آیت ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ پوری دنیا چھوٹی ہے، پوری دنیا جو ہے چھوٹی ہے. دنیا کو اللہ نے چھوٹا کہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم قرار دیا. یہ اخلاق عظیم ہے کہ غریب کے تم کیا کرو، غریب پہ تم چہرہ اپنا ابوس کر دو، چہرہ اپنا غصہ آ جائے اور منہ پھیر دو. امیر آدمی آ جائے تو اس کی عزت کرو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اتنا گٹھیا چیز آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہو. یہ سب عثمان سے خطاب ہے، عثمان کے متعلق. یہ ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ٹھیک ہے نا. اوکے جناب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا آپ سب کو عزت عنایت فرمائے. میں آپ سب کا دعا گو ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. کچھ آپ نے ایک جملہ میرے برادر نے کہا کہ فدق کے متعلق تقریر کریں. دیکھیں عزیزو، فدق کے متعلق ایک تقریر نہیں ہو سکتا. فدق کا موضوع بہت اس میں تفصیل زیادہ ہے، ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، اور جماعت مخالفین کے بھی جو ہیں ان کے اقاویل، ان کے اشکالات، ان کے شبہات بھی زیادہ ہیں. وہ ایک تقریر میں کور نہیں ہو سکتا. کبھی انشاءاللہ جا کر اس پہ کئی تقاریر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی فدق کے موضوع پر. اور کوئی گفتگو کرنا چاہے تو فدق کے موضوع پر، جیسے میں نے کہا آپ کے علماء کا کوئی شخص ہو تو ہم حاضر ہیں.